اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف آیات نمبر 59 تا 72 میں نوح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کا ان کی قوم کی طرف بھیجا جانا، قوم کی تکذیب اور اللہ کی جانب سے انہیں عذاب سے ہلاک کرنے کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کی سنت کہ جب بھی کسی بستی میں رسول بھیجا گیا تو پہلے مالی اور جسمانی مصائب سے آزمایا، پھر دکھ کو سکھ سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ مغرور ہو گئے تو اچانک ان پر عذاب نازل کر دیا۔ اہل قریش کو تنبیہ کہ ان واقعات سے سبق حاصل کریں، وگرنہ ان پر بھی ایسا ہی عذاب آ سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره۔ بلا شبہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تو نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ بے شک میں تمہارے بارے میں ایک بڑے ہی ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبین۔ ان کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا کہ اے نوح، بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، مجھ میں گمراہی کی کوئی بات نہیں، بلکہ میں تو رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون۔ میں تو تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت کی بات ایک ایسے آدمی کے ذریعے پہنچی جو تم ہی میں سے ہے، تاکہ اس شخص کے ڈرانے کی وجہ سے تم پرہیزگار بن جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ مگر اس سب کے باوجود ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کی تکذیب کی تو ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو جو کشتی میں سوار تھے بچا لیا، اور باقی ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ انہم کانوا قوما عمین۔ بلا شبہ وہ لوگ کفر کی وجہ سے اندھے ہو گئے تھے، حق بات کو سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے تھے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، سو کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين۔ ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ ہم تو تمہیں
بے وقوفی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمارا گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين۔ ہود علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں تو رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين۔ میں تو تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا قابل اعتماد خیر خواہ ہوں۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ؟ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت کی بات ایک ایسے آدمی کے ذریعے پہنچی جو تمہی میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً۔ اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ قد و قامت اور قوت عطا کی۔ فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون۔ سو تم اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح حاصل کرو۔ قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا۔ ان سرداروں نے جواب دیا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور ان سب خداؤں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ اگر تم واقعی سچے ہو تو جس عذاب کی دھمکی دے رہے ہو وہ لے آؤ۔ قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب۔ ہود علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر اس کے غضب اور عذاب کا آنا مقرر ہو چکا ہے۔ أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان۔ کیا تم مجھ سے اپنے معبودوں کے چند ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کے معبود ہونے کی کوئی سند نہیں نازل کی۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ سو اب تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين۔ آخرکار ہم نے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے ان کی جڑ ہی کاٹ کر پھینک دی۔ در حقیقت وہ کبھی بھی ایمان لانے والے نہ تھے۔